السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جماعت داہم کی کلاس ٹیچر مس فاطمہ۔ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 9۔ لیکچر نمبر 9 میں آج ہم پڑھیں گے گرامر ورک۔ گرامر ورک میں ہم پڑھیں گے تفہیم عبارات۔ تفہیم عبارت کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس کے آپ کے سوال دیے جاتے ہیں، اس کے اندر سے ہی آپ کو سوال تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا پیراگراف کیا ہے؟ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن ملتان جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ ایک دوسرے کے پیش دستی کا منظر تھا کہ دفعتاً آسمانی گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تر برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہندوؤں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے تھے یا جو لوگ رہ گئے تھے ان کے اوسان جاتے رہے۔ اس کا سوال آپ نے اس میں سے ہی جواب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، راجہ یہاں کا جےپال تھا، یعنی راجہ جےپال کے زمانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، جےپال کون تھا؟ جےپال جو ہے وہ وہاں کا غزنی کی حد میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں کا راجہ تھا۔ جےپال کون تھا؟ راجہ تھا۔ اور سبکتگین کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفتن ملتان جا کر ڈیرے ڈال لیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں۔ آگے ہمارا تیسرا سوال ہے، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ یعنی پنجاب کی حدود میں رہنے والے جو لوگ تھے، غزنی کے اور سبکتگین کے جو ساتھی تھے یا لشکر تھا، وہ برف میں رہنے کا عادی تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنا لحاف رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا نہیں تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، جےپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ جےپال اور سبکتگین میں جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ اچانک جو ہے آسمانی گولے پڑنے لگے، بے موسم برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری اتنی شدید تھی کہ ہندوؤں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے اور جو بچے تھے وہ ان کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارے تفہیم عبارت کا پہلا پیراگراف۔ اب ہم نے پڑھنا ہے دوسرا پیراگراف۔ اس میں کیا ہے؟ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برِ صغیر کی آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے ہوئے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے اس سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلاف تحریک اور مسلم لیگ کسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکومتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے، دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئے۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت تک کرنے والے
قوم نے قائد اعظم کی قیادت میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے۔ قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم، ایمان، قائد اعظم کی بصیرت اور تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے لگا۔ یہ ان کا ایک اپنے محبوب نبی آخر الزماں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی اور افتخار سے نوازا۔ سوال نمبر 1 ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیرا کیا ہے؟ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا تھا۔ فوجی طاقت سے برِ صغیر کی آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر ان کے جذبے نہ ختم کر سکے۔ سوال نمبر 2 ہے، 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا؟ اس کو چند لائنوں میں لکھنا ہے۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا بہت نقصان ہوا، جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا تھا۔ علامہ اقبال کا خواب سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال ہے ہمارا، علامہ اقبال کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی جب ان لوگوں نے تو اس راہ میں خون کے سمندر، آگ کے جنگل ملے۔ قوم بسم اللہ کہہ کے آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت اتحاد، تنظیم، ایمان، قائد اعظم کی بصیرت اور تدبر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی، یعنی ایک علیحدہ وطن بنانے کا مطالبہ کیا۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ جو تھی وہ توف و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے ہوئے محل کھنڈر کر دیے تھے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا تھا۔ اب کی مرتبہ یہاں کی قومی رہنماؤں نے اس سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلاف تحریک اور مسلم لیگ کسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا۔ آگے 5واں سوال ہے، تہذیب و ثقافت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون نظام، عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی اور افتخار سے نوازا۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سالو کرنا ہے۔ آپ کا اس کا کوئی ضرور سالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے لیکچر کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔